طاغوت ایپیسوڈ 1۔ ایک بھیانک قسمت ان کی زندگی پر منڈلا رہی تھی۔ خوف و دہشت کی پرچھائیاں مستقبل کے پردوں میں چھپی ہوئی ان کے ہوش و حواس گم کیے جانے کے لیے منہ کھولے بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن ان کو ہلکا سا گمان بھی نہ تھا کہ آج کی رات کی پرتکلف و مسرت انگیز ضیافت ان کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ ایک ایسا طوفان ہے جس کی تعمیر شیطانی قوت کی پنکاروں سے ہوئی ہے اور جو ان کو اپنے خوفناک جبڑوں میں گھسیٹ کر کچل ڈالے گی۔ ان میں سے ایک وہ معمر و مشہور جاگیردار تھا جس کو دنیا نواب اقبال جنگ کے نام سے جانتی تھی، اور دوسرا اس کا نوجوان دوست ظہیر اسد تھا جو ایرانی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ کھانا وہ 8 بجے ہی کھا چکے تھے، لیکن قہوے کا آخری دور 10 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اپنے نام کی مناسبت سے اسد ایک طاقتور اور شاندار جسمانی ساخت کا مالک تھا۔ میزبان اقبال جنگ نے جس جوش و خروش کے ساتھ اس کے واسطے بہترین غذاؤں کا اہتمام ضیافت میں کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اسد نے ان غذاؤں کو معدے میں منتقل کرنے کا کارنامہ انجام دیا تھا۔ لیکن ان دونوں دوستوں کا یہ طرز عمل کوئی نیا نہ تھا۔ نواب اقبال جنگ کا دستور تھا کہ اس نوجوان ایرانی دوست اسد جب تجدید ملاقات کے سلسلے میں اس کے پاس آتا تو وہ اسے دسترخوان پر فوراً بٹھا لیتا اور بہترین غذاؤں سے اس کا استقبال کرتا، اور اسد بھی دسترخوان پر اس طرح حملہ آور ہوتا جیسے وہ کئی سال سے اسی شکار کے انتظار میں ہو اور اپنی بھوک کے ہتھیار تیز کرتا رہا کرتا۔ سرسری نظر سے دیکھنے والے کو ان دونوں کی یہ دوستی یقیناً عجیب محسوس ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عمر و نسل اور صورت و مذاق کے فرق کے باوجود ان کے درمیان ایک سچی پرستاری کا جذبہ کار فرما تھا۔ متضاد مقناطیس کے ٹکڑوں کی طرح وہ تینوں ایک دوسرے کے واسطے ایک شدید اور گہری کشش رکھتے تھے، حالانکہ یہ ایک دوسرے سے اس قدر مختلف تھے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کی سیاحت کے دوران اسد نے کچھ سرگرمیوں میں ناعاقبت اندیشانہ جوش دکھانے کی وجہ سے خود کو ایک غیر ملکی قید خانے میں پھنسا لیا تھا۔ اس وقت اقبال جنگ نے اپنی پرسکون اور راحت بھری زندگی کو چھوڑ کر یورپ کا سفر کیا اور نہ جانے کتنے ممالک میں اسد کی تلاش کے لیے خاک چھانتا رہا۔ آخر کار اس نے نہ صرف یہ کہ اسد کو تلاش ہی کر لیا، بلکہ خفیہ طریقے پر اسد کو قید و بند سے نجات بھی دلائی، اور پھر ان دونوں نے مل کر شانہ بشانہ تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے یورپ کے اس علاقے کے راز معلوم کیے جہاں غیر ملکیوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہزاروں میل تک اس طرح سفر کیا کہ غیر ملکی جاسوس مسلسل ان کا تعاقب کرتے رہے۔ اس خوفناک مرحلے میں ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی شریک رہے تھے، مثلا نوجوان و بہادر جمشید اور اس کی حسین و معصوم محبوبہ شہزادی مریم، جس کو جمشید اپنی دلہن بنا کر لے آیا تھا۔ لیکن آج رات اقبال جنگ اور اسد طعام سے فارغ ہو کر پرسکون ہو کر بیٹھے تھے، اور اقبال جنگ کے خدمتگار نے قیمتی سگاروں کا خوبصورت بکس اسد کے سامنے پیش کیا تو اس وقت اسد کے خیالات نہ تو اپنی گزشتہ انقلابی سرگرمیوں کی طرف متوجہ تھے اور نہ جمشید اور مریم کی طرف، جو کہ آج کل اپنی دیہی علاقے کے ایک قدیم و خوبصورت شاندار مکان میں اپنی چھوٹی بچی زہرا کے ساتھ سکون و مسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسد کے خیالات تو اس وقت رہ رہ کر اپنے تیسرے ساتھی کی طرف پرواز کر رہے تھے، جو اپنی ڈرپوک فطرت کے باوجود ایک چالاک دماغ کا مالک تھا۔ اس کا نام سلیمان تھا اور نسل کے اعتبار سے وہ ایک مصری یہودی تھا۔ اس زمانے میں جب یورپ کے طول و عرض میں غیر ملکی جاسوس شکاری کتوں کی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ سلیمان کا چالاک دماغ ہی تھا جس نے اقبال جنگ اور اسد کو سلامتی کے ساتھ ہندوستان واپس پہنچنے میں مدد کی تھی۔ وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جس نے آج رات سلیمان کو یہاں ہمارے پاس آنے سے روک دیا؟ یہ سوال بار بار اسد کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ اقبال جنگ کی حویلی میں تجدید ملاقات کی یہ ضیافت مقررہ مدت کے بعد اکثر ہوتی رہتی تھی،
اور آج تک کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ ایسے موقع پر سلیمان غیر حاضر ہو گیا ہو۔ پھر آج رات کیوں نہیں آ سکا؟ اس کے متعلق کئی بار اسد نے اقبال جنگ سے دریافت بھی کیا، لیکن اقبال جنگ بے نیازی سے ٹال گیا۔ نواب کی اس بے نیازی کے پیچھے کوئی اہم راز پوشیدہ لگ رہا تھا، اور اسد کو ایسا احساس ہو رہا تھا کہ اگرچہ اس کا میزبان حسب معمول بہت مطمئن و مسرور نظر آ رہا ہے اور ہنس ہنس کر پر لطف باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، یعنی اقبال جنگ کوئی اہم خوفناک راز چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسد نے آہستہ آہستہ بکس سے سگار نکالا اور سلگایا اور کش لگانے لگا۔ وہ کمرے میں سے خدمتگار کے چلے جانے کا منتظر تھا، چنانچہ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس نے سگار رکھ دیا اور اچانک نواب اقبال جنگ سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تو یہی ہے کہ اب نقاب اٹھا دی جائے۔ نواب نے اپنے نفیس سگار کے خوشبودار دھوئیں کا پہلا بادل اڑایا اور محتاط الفاظ میں بولا، نقاب سے تمہارا کیا مطلب ہے اسد؟ اس کا مطلب تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کیا؟ سلیمان؟ ہاں، اسد نے کہا۔ کیا آج تک یہ دستور نہیں رہا کہ جب میں آپ کا مہمان ہوتا ہوں تو پہلی رات کو آپ، میں اور سلیمان ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ آج پہلی مرتبہ یہ قانون توڑا گیا ہے، اور جب میں نے طعام سے پہلے سلیمان کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے بے نیازی سے ٹال دیا، لیکن میں اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ بے نیازی حقیقی اور فطری نہیں ہے۔ آج رات سلیمان کیوں یہاں موجود نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک میرے دوست، کیوں موجود نہیں؟ نواب نے اپنی انگلیوں کے سرے اپنے دبلے پتلے مگر دلکش چہرے پر پھیرتے ہوئے اسد کے الفاظ کو دہرایا، میں نے ٹیلی فون پر اس سے درخواست کی تھی اور اس کو بتایا تھا کہ آج صبح تمہارا جہاز آنے والا ہے، لیکن پھر بھی سلیمان نے اپنی ملاقات کے شرف سے ہم کو آج رات محروم ہی رکھا۔ تو کیا وہ بیمار ہے؟ نہیں، جہاں تک مجھے علم ہے وہ مکمل طور پر تندرست ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بے حد ضروری کام درپیش ہو، کسی زبردست مجبوری کے بغیر وہ اس ضیافت کے موقع پر ہرگز ہمیں مایوس نہیں کر سکتا۔ یہ ضیافتیں تو ایک طرح سے ہماری باہمی دوستی کے لیے ایک مقدس چیز بن چکی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے دوست، اقبال جنگ نے کہا۔ آج رات سلیمان اپنے گھر پر تنہا ہے۔ ہاں، یہ میں بتانا بھول گیا کہ آج رات یہاں نہ آ سکنے کے لیے اس نے ٹیلی فون پر مجھ سے معذرت چاہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ کچھ آرام کرنا اور تازہ دم ہونا چاہتا ہے تاکہ شطرنج کے ایک مقابلے میں شریک ہو سکے، جو کہ شطرنج کی ایسی تیسی، اسد نے بات کاٹتے ہوئے غصے سے کہا، ہم تینوں کی دوستی میں وہ شطرنج کو کبھی بھی حائل نہ ہونے دے گا۔ یہ تو بڑی عجیب اور بیہودہ سی بات معلوم ہوتی ہے۔ آپ کی آخری ملاقات اس سے کب ہوئی تھی؟ تقریباً 3 ماہ پیشتر۔ کیا؟ اس نے حیرت سے کہا اور میز پر آگے کی طرف جھک گیا۔ یہ بالکل ناقابل یقین بات ہے۔ حقیقت یہی ہے، اقبال جنگ نے کہا۔ آپ کا اس سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اسد نے پوچھا۔ اقبال جنگ نے ایک سرد آہ بھری اور بڑے جذباتی انداز میں کہنا شروع ہو گیا، تمہاری کوئی اولاد نہ ہوتی تو اس حالت میں تمہیں ایسے جوان مل جاتے جن کے دل تمہاری محبت سے لبریز ہوتے اور جن کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہوتی کہ جو تم اپنے بیٹوں میں دیکھنا چاہتے ہو۔ تو کیا تمہارے واسطے کسی طرح بھی یہ ممکن تھا کہ ان نوجوانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جھگڑ سکتے؟ آپ کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، لیکن 3 ماہ ایک بڑی طویل مدت ہے، خصوصاً ایسے دوستوں کے لیے جو ہفتے 2 یا 3 مرتبہ ضرور ملاقات کرتے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی بھی تک نظر نہیں آتی، اور آپ اس معاملے میں بہت زیادہ پردہ داری سے کام لے رہے ہیں۔ برائے کرم آپ ذرا کھل کر بتائیے آخر بات کیا ہے؟ اقبال جنگ کی آنکھیں جو تقریباً خیرہ کن درخشانی کی مالک تھیں، اور ان کے علاوہ اس کے چہرے کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے جذبات کو اپنے اندر سمو کر پوشیدہ رکھتی تھی، اچانک پوری شدت سے اقبال جنگ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہی تو مصیبت ہے میرے دوست، وہ اچانک بولا، مجھے ذرا بھی معلوم نہیں کہ بات کیا ہے۔ شاید وہ کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے، مگر افسوس اس نے مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ سلیمان کسی بڑی آفت میں پھنس گیا ہے، اور آپ کو یہ صدمہ بھی ہے کہ اس نے اپنی پریشانی کا تذکرہ آپ سے کیوں نہیں کیا،
تو پھر ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ ہم دونوں سے تو نہیں، لیکن شاید تم سے وہ ایسا تذکرہ کر سکتا ہے۔ لیکن تم یہاں موجود ہی نہ تھے، اقبال جنگ نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں خود کو خواہ مخواہ پریشان کرنے کا عادی نہیں، اسد نے کہا، لیکن آپ سے میں نے جو کچھ سنا ہے وہ سلیمان کی طرف سے مجھے پریشان اور خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ نواب اقبال جنگ نے خاموشی کے ساتھ اپنے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں گرائی اور بولا، میں اس طرح نہیں سوچ رہا، بلکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سلیمان کسی عجیب و غریب کام میں پھنسا ہوا ہے، لیکن تمہاری آمد تک میں اپنی تشویش کو دباتا رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے خیالات کا اندازہ لگا کر کوئی قدم اٹھاؤں، کیونکہ سلیمان تو ہمارا بے حد قریبی دوست ہے، لیکن پھر بھی اس کے ذاتی معاملات میں دخل دینا کچھ عجیب سی بات ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اسد ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے بولا، یہ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ ہم ابھی اس کے مکان پر جائیں گے۔ دونوں دوست خاموشی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکلے۔ 10:35 ہو چکے تھے۔ پورٹیکو میں اقبال جنگ کی طاقتور کار تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی نواب اقبال جنگ کی شاندار ہسپانوی کار پہاڑ گنج کی پرپیچ اور تاریک سڑک کے آخری سرے پر رکی، اسد خاموشی کے ساتھ گاڑی سے اترا اور اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ ان کے ادھر ادھر محلے کا باغات ایک حصار کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ ایک سمت ایک بند دیوار تھی جس میں صرف ایک واحد تنگ دروازہ تھا، اور دیوار کی بلند خالی سطح کے اوپر ہوا کی لہروں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے درختوں کے درمیان سلیمان کے مکان کی بالائی منزلیں مبہم اور پراسرار انداز میں نمایاں تھیں۔ یکایک سر کے اوپر لٹکی ہوئی درختوں کی سیاہ شاخوں سے کچھ قطرے اسد کے چہرے پر گرے تو وہ بے اختیار بول اٹھا، توبہ! کس قدر ویران اور سنسان مقام ہے یہ، بالکل قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ نواب اقبال جنگ نے دروازے کی گھنٹی کا بٹن دبایا اور بارش کی ہلکی پھوار سے بچنے کے لیے، جس نے اندھیری رات کو سرد اور ویران بنا دیا تھا، اس نے اپنے کوٹ کا کالر پلٹ لیا اور ماحول کا بہتر جائزہ لینے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ او ہو! یکایک وہ بولا، سلیمان نے تو یہاں ایک رصد گاہ بھی بنا ڈالی۔ پہلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو یہ بات میں نے محسوس ہی نہیں کی تھی۔ بے شک یہ ایک رصد گاہ ہی معلوم ہوتی ہے، اسد نے اس سمت دیکھتے ہوئے کہا جس طرف اقبال دیکھ رہا تھا۔ مکان کے سب سے اوپر والے حصے میں ایک رصد گاہ کا بڑا گنبد نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت یکایک ان کے سر کے قریب ایک برقی گلوب چمک اٹھا اور اس کے ساتھ ہی دیوار کا تنگ دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں سے ایک سیاہ فام خدمتگار سیاہ وردی میں ملبوس کھڑا تھا۔ کیا مسٹر سلیمان موجود ہیں؟ نواب نے دریافت کیا، لیکن اپنے سوال کے ختم ہونے سے پیشتر ہی اقبال جنگ نے دیکھا کہ خدمتگار ان کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کر رہا ہے۔ انہوں نے اندر قدم رکھا اور ایک تنگ سے راستے پر خدمتگار کے پیچھے چل دیے۔ مکان کے داخلی برآمدے میں دھندلی سی روشنی تھی۔ اسد تو شام کے وقت بڑا کوٹ یا ہیٹ پہنتا ہی نہ تھا، اس لیے خدمتگار نواب اقبال کی طرف متوجہ ہوا اور خاموشی کے ساتھ اس کا بڑا کوٹ اتار کر رکھنے لگا۔ اسی وقت اسد نے دیکھا کہ ایک لمبی سی میز پر سلیقے سے طے کیے ہوئے کچھ ایسے کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو کہ عموماً گھر سے باہر جاتے وقت پہنے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ظاہر تھا کہ اس وقت مکان میں سلیمان کے کچھ اور بھی مہمان موجود تھے۔ شاید مسٹر سلیمان اس وقت کسی اہم کانفرنس میں مشغول ہیں، اسد نے سیاہ فام خدمتگار سے کہا۔ اسی وقت یکایک اسد کو اپنی دخل اندازی کا ایک مجرمانہ احساس ہو رہا تھا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ سلیمان کے متعلق ان دونوں کے تمام خدشات بالکل بے بنیاد ہی ہوں؟ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ سلیمان محض کاروباری شدید مصروفیات کی وجہ سے اپنے دوستوں سے کنارہ کشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہو؟ لیکن خدمتگار نے اسد کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے محض تعظیم سے اپنا سر ایک بار جھکایا اور ان کو ہال کے درمیان سے گزارتا ہوا لے چلا۔ یہ شخص گونگا ہے، نواب نے سرگوشی میں کہا۔ گونگا اور بہرا یقیناً، اسد نے کہا۔
اسی وقت خدمتگار نے ایک بڑے سے دروازے کے کواڑ کھولے اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بدیہی طور پر وہ منتظر تھا کہ یہ دونوں ملاقاتی اندر داخل ہو جائیں۔ ایک لمبا تنگ کمرہ اور اس کے بعد ایک وسیع دیوان خانہ ان کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ دونوں جگہ قدیم شاہانہ طور پر پوری فیاضی کے ساتھ زیب و زینت سے کام لیا گیا تھا، لیکن پہلی نظر میں بے حد تیز روشنی کی وجہ سے وہ ان کمروں کے خوبصورت مرمری فرش، بلوری آئینوں، زرکار فرنیچر اور حسین منقش پردوں کا تفصیلی جائزہ نہ لے سکے۔ ماحول کے حیرت ناک اثرات سے اسد نے سب سے پہلے خود کو سنبھالا، لیکن اس سے پیشتر کہ وہ پہلی تنقیدی نظر ڈال سکے، یکایک اس کا سانس رک گیا اور شدت حیرت سے اس نے اقبال جنگ کا بازو پکڑ لیا۔ خدا کی پناہ، وہ تقریباً غیر محسوس انداز میں بڑبڑایا، یہ تو وہی ہے، وہی لڑکی۔ اس کی حیرت انگیز نگاہیں ایک کشیدہ قامت حسین لڑکی پر جمی ہوئی تھیں جو کہ چند گز کے فاصلے پر دیوان خانے کے دروازے میں کھڑی ہوئی سلیمان سے باتیں کر رہی تھی۔ گزشتہ 18 مہینے میں اسے 3 بار اس لڑکی کے عجیب و غریب لیکن انتہائی حسین چہرے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ گھنی پلکوں کے نیچے اس کی حسین روشن آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں راز ہی راز جھلکتے محسوس ہوتے تھے، اور یہ پراسرار آنکھیں اس کے دلکش چہرے کو ایسی کیفیت عطا کرتی معلوم ہوتی تھیں جیسے یہ لڑکی سن و سال اور عمر کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہو۔ نتیجہ یہ تھا کہ اپنی نمایاں جوانی کے باوجود وہ اتنی بوڑھی محسوس ہوتی تھی جتنا کہ ہاں بے شک اتنی بوڑھی جتنا کہ دنیا میں گناہ کا وجود۔ اسد بالکل بے ارادہ اپنے دل میں بڑبڑایا۔ اس نے اس لڑکی کو سب سے پہلے روم کے ایک ریستوران میں دیکھا تھا۔ کئی ماہ بعد وہ اسے پھر نظر آئی، اس مرتبہ روم میں نہیں بلکہ امریکہ کے مشہور شہر نیو یارک کی ایک پرہجوم سڑک پر، جبکہ ٹریفک میں رکاوٹ پڑ جانے کی وجہ سے اسد کی کار اس لڑکی کی کار کے قریب ہی ہجوم میں پھنس کر اتفاقیہ طور پر رک گئی تھی۔ اور تیسری بار اس لڑکی کو اسد نے لندن سے 10 میل دور دیہاتی علاقے میں 3 آدمیوں کے ساتھ گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کس قدر غیر معمولی اتفاق تھا یہ کہ آج رات وہ اس لڑکی کو پھر یہاں دیکھ رہا تھا، یہاں ہندوستان میں، اور خود اپنے دوست سلیمان کے مکان میں۔ یقیناً یہ ایک خوش قسمتی تھی۔ اسد یہ سوچ کر بے اختیار مسکرا پڑا کہ سلیمان اس لڑکی کا تعارف ضرور کرائے گا۔ نواب اقبال جنگ کی نظر اپنے دوست سلیمان پر جمی ہوئی تھی۔ یکایک سلیمان ان کی طرف مڑا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل بدحواس سا ہو گیا اور اس کا منہ کھلا رہ گیا، اور اس کی سیاہ آنکھیں کچھ ایسے تاثرات سے لبریز ہو گئیں جن میں حیرت و استعجاب کے علاوہ ایک اور جذبہ بھی شامل تھا، ایک ایسا جذبہ جس پر خوف اور دہشت کا شبہ ہو سکتا تھا۔ لیکن سلیمان تقریباً فوراً ہی سنبھل گیا اور اپنے پرانے مانوس انداز میں مسکراتا ہوا اپنے دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہمیں بڑی شرمندگی ہے سلیمان، نواب نے ریشم جیسے نرم لہجے میں کہا۔ نا وقت اور بغیر اجازت یہاں نازل ہو جانے پر ہم تم سے جس قدر بھی معافی چاہیں وہ کم ہی ہے۔ یقیناً ہمیں ذرا بھی گمان نہ تھا کہ تم کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوگے، اسد نے کہا، اور اس کی نگاہیں اس لڑکی کا تعاقب کرتی رہیں جو کہ اب دروازے سے ہٹ کر اندرونی کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں ایک اور عورت اور 3 مرد موجود تھے اور باہم گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن میرے لیے بڑی مسرت ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں کا ایک ساتھ اس طرح اچانک آ جانا یقیناً میرے لیے مسرت اور خوش قسمتی کی بات ہونی چاہیے۔ وہاں کمرے میں تو محض میرے کچھ دوست موجود ہیں، میں ایک چھوٹی سی سوسائٹی کا ممبر ہوں، یہ اسی کا ایک چھوٹا سا جلسہ ہے اور بس۔ ٹھیک ہے دوست، اقبال جنگ نے کہا، لیکن پھر بھی ہماری یہ آمد ایک بے وقت کی راگنی ہی ہے، لیکن یہ غلطی تمہارے نوکر کی ہے، سلیمان اسد بولا۔ اس نے شاید یہ سمجھا کہ ہم لوگ بھی تمہارے مدعو کیے ہوئے مہمانوں میں ہی شامل ہیں، اور اس لیے اس نے ہمیں اندر آنے دیا۔ بظاہر اسد اور نواب اقبال دونوں ہی متصف نظر آ رہے تھے کہ وہ کیوں دخل انداز ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی واپس جانے کے لیے کوئی حرکت کرتا معلوم نہ ہوتا تھا، اور اقبال جنگ دل ہی دل میں سلیمان کو اس بات کی داد دے رہا تھا کہ وہ کس
قدر خوش اسلوبی سے ان دونوں کی ناپسندیدہ موجودگی کو گوارا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج رات کی ضیافت پر حاضر نہ ہونے کا مجھے بے حد افسوس ہے، سلیمان بولا۔ بات یہ ہے کہ شطرنج کے ایک مقابلے کے لیے میں کچھ دیر آرام کرنا اور تازہ دم ہونا چاہتا تھا۔ آج کل مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ کچھ دیر آرام کیے بغیر شطرنج کے لیے دماغ تیار نہیں ہوتا۔ لطف یہ ہے کہ آج 6 بجے تک مجھے ذرا بھی یاد نہ تھا کہ میں ان لوگوں کو مدعو کر چکا ہوں۔ ایک ساتھ کے لیے وہ رکا اور پھر بولا، دل تو یہی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی مدعو کرتا، لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ اس میٹنگ کی موجودگی میں آپ لوگ خواہ مخواہ بدمزہ اور بور ہو کر رہ جائیں گے۔ بدمزہ نہیں دوست، تمہاری صحبت کبھی بدمزہ نہیں ہو سکتی، نواب اقبال نے کہا۔ لیکن چھوڑو ان باتوں کو، وہاں کمرے میں تمہارے مہمان تمہارے منتظر ہوں گے اور ہم یہاں تمہیں روکے ہوئے ہیں۔ بے شک، لیکن ہمیں امید ہے کہ تم ہماری بدتمیزی معاف کر دو گے، عصرت نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ سلیمان کے شانے پر رکھ کر اس کو دیوان خانے کی طرف لے چلا۔ گھبراؤ نہیں دوست، ہم صرف قہوہ کی ایک پیالی پی کر یہاں سے 9 2 11 ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ ادا کرتے وقت اسد کی نگاہیں ایک بار پھر اس حسین لڑکی کے بیضوی چہرے پر جم گئیں۔ کس قدر پریشانی کے عالم میں سلیمان کی نظریں کپکپا کر نواب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہ بالکل ظاہر تھا کہ اسد اور اقبال جنگ کا تعارف اپنے دوستوں کے ساتھ کرانے میں سلیمان کو پس و پیش محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بات نواب اقبال کو بڑی دلچسپ معلوم ہوئی اور وہ جان بوجھ کر سلیمان کے اس پس و پیش کو نظر انداز کر گیا اور آخر کار بادل نخواستہ سلیمان دیوان خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ دونوں میرے بہت ہی پرانے دوست ہیں، سلیمان نے کچھ ہچکچاتے ہوئے تعارف کرایا اور اس شخص کے ساتھ ایک معنی خیز نظر کا تبادلہ کیا جس کو اقبال جنگ پہچان گیا تھا کہ یہی تومان ہے۔ اوہ بہت خوب، تومان نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سلیمان کے کسی بھی دوست سے مل کر ہمیں مسرت ہی ہونی چاہیے۔ اقبال جنگ نے ایک تیز نظر تومان پر ڈالی اور بے اختیار اس کا دل چاہا کہ پوری سختی کے ساتھ تومان کو یہ بات یاد دلائے کہ یہ مکان تومان کا نہیں بلکہ سلیمان کا ہے اور یہاں کسی کے خیر مقدم کرنے کا حق تومان کو نہیں بلکہ سلیمان کو ہی حاصل ہے۔ لیکن فی الحال اپنے مخالفانہ جذبات کو پوشیدہ رکھنا ہی دانشمندانہ حکمت عملی تھی۔ اس لیے اقبال جنگ نے بڑی خوش اخلاقی سے تومان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد سکون و اطمینان کے ساتھ، جو کہ اس کے کردار کی ایک خصوصیت تھا، اس نے اپنی توجہ کو ایک قدرے زیادہ عمر کی عورت کی طرف موڑ دیا جو کہ قریب ہی بیٹھی تھی۔ زیادہ سن و سال کے باوجود یہ عورت کافی خوش رو نظر آتی تھی۔ وہ ایک قیمتی لباس میں ملبوس اور بھاری زیورات سے تقریباً لدی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیوں کے درمیان ایک نفیس سگریٹ سلگ رہی تھی اور وہ رہ رہ کر اس کے لمبے لمبے کش لگا رہی تھی۔ نواب اقبال جنگ نے اپنی نایاب سگریٹوں سے بھرا ہوا کیس نکالا اور اس عورت کی طرف جھک کر بولا، محترمہ، آپ کی سگریٹ ختم ہو چکی، اجازت دیجیے کہ میں اپنی خصوصی سگریٹ پیش کروں۔ عورت نے نواب کی طرف نظر اٹھائی اور 1 منٹ تک اپنی درخشاں آنکھوں سے اسے غور سے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنا موٹا اور انگوٹھیوں سے بھرا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بہت بہت شکریہ، وہ بولی، آپ یقیناً سگریٹوں کے ایک شوقین مبصر معلوم ہوتے ہیں۔ نواب کی دی ہوئی سگریٹ کو اس نے اپنی خمیدہ اور طوطے جیسی ناک سے سونگھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سگریٹ کے اعلیٰ تمباکو کی خوشبو سے وہ کافی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے سگریٹ سلگائی اور کہا، لیکن میں نے آپ کو دوسرے جلسوں میں نہیں دیکھا، آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام اقبال جنگ ہے محترمہ، اور آپ کا نام؟ اقبال جنگ؟ خوب، کافی شاندار نام ہے یہ، وہ بولی۔ لوگ مجھے مادام عارفی کہتے ہیں، آپ نے میرا نام ضرور سنا ہوگا۔ کیوں نہیں، یقیناً، نواب نے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ آج رات کا یہ جلسہ دلچسپ ثابت ہوگا؟ اگر آسمان صاف ہو گیا تو ہم کافی باتیں معلوم کر سکیں گے، معمر خاتون نے مشکوک انداز میں کہا۔ اوہو، یہ بات ہے، نواب اقبال جنگ نے اپنے دل میں کہا۔
معلوم ہوتا ہے آج رات سلیمان کی رصدگاہ میں کچھ ستاروں کے مشاہدات کیے جانے والے ہیں۔ تب تو مجھے اس عورت سے کچھ اور معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس سے بیشتر کہ وہ اس مصری عورت کو باتوں میں لگا کر کچھ مزید معلومات حاصل کرتا۔ سلیمان نے خوبصورتی کے ساتھ دخل دیا اور دخل انداز ہو کر اس گفتگو کو ختم کر دیا اور اقبال جنگ کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں ستاروں کے مطالعے کا شوق ہو گیا ہے دوست، اقبال جنگ نے ایک دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اپنے پرانے دوست سلیمان سے کہا۔ ہاں، بات تو کچھ ایسی ہی ہے، سلیمان بولا۔ آپ جانتے ہیں کہ فلکیات کے علم سے مجھے کتنی دلچسپی ہے، آئیے کچھ گرم گرم قہوہ ہو جائے۔ یہ الفاظ ادا کرتے وقت سلیمان کی نگاہیں خوف اور تشویش کے عالم میں اسد کی طرف مڑی، جو کہ کچھ فاصلے پر حسین لڑکی کے ساتھ بڑے انہماک سے باتیں کر رہا تھا۔ اقبال جنگ نے بھی اس لڑکی کی طرف نظر ڈالی۔ اس کے خوبصورت بال اور خواب آلود آنکھیں یقیناً قابل تعریف تھیں، لیکن پھر بھی اس لڑکی کے حسن و جمال میں کچھ پراسرار اور خوفناک تاثرات کی آمیزش محسوس ہوتی تھی۔ بوڑھے نواب کی تجربہ کار نگاہوں کو اس لڑکی کی شکل و صورت میں ملکوتیت کی جھلک نظر آتی تھی، مگر اس ملکوتی حسن میں معصومیت اور پاکیزگی کا کوئی عنصر موجود نہ تھا۔ وہ ایک عجیب ناقابل فہم شخصیت کی مالک نظر آتی تھی۔ مختصر طور پر یوں کہا جا سکتا تھا کہ یہ لڑکی ان پراسرار عورتوں میں سے ایک تھی جو اپنے زمانے سے پہلے یا بہت بعد میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بظاہر وہ ایک ایسی دوشیزہ تھی جو پھول کی طرح زریں و پاکیزہ ہو، لیکن جس کی شریانوں کے اندر ایک خاموش اور غیر روشن آگ بھری ہوئی ہو۔ غور سے دیکھنے والا اسی نتیجے پر پہنچ سکتا تھا کہ اس حسینہ کو قدیم یونان اور روم کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یکایک اقبال جنگ پھر سلیمان سے مخاطب ہوا اور بولا، میرا خیال ہے تم نے یہ مکان محض اس لیے خریدا ہے کہ اس میں ایک رصدگاہ موجود ہے۔ ہاں، سلیمان نے جواب دیا، کسی رات آپ یہاں آئیں تو ہم کچھ ستاروں کا مشاہدہ کریں گے۔ سلیمان کے لہجے میں اس وقت کچھ پرانی محبت کی گرمی اور نرمی ابھر آئی تھی، اور اقبال جنگ کو کسی رات یہاں آنے کی دعوت دیتے وقت دراصل وہ قدیم خلوص سے کام لے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ظاہر تھا کہ آج رات اقبال جنگ کی آمد سلیمان کو کچھ مناسب اور خوشگوار نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس دعوت کا شکریہ، اقبال جنگ بولا، تمہارے ساتھ ستاروں کا مشاہدہ یقیناً ایک دلچسپ مشغلہ ثابت ہوگا۔ وہ سلیمان سے باتیں کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سلیمان کے شانوں کے اوپر سے نظریں دوڑاتے ہوئے ان دو مردوں کا مطالعہ کر رہا تھا جو اس پارٹی یا جلسے میں شریک تھے۔ ان میں سے ایک شخص جو دراز قامت اور سفید رنگت کا مالک تھا، تومان کے ساتھ کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ اس کے رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیاں، چوڑا چہرہ اور عجیب آنکھیں صاف صاف بتا رہی تھی کہ نسلی اعتبار سے اس کا تعلق تبت سے ہے۔ دوسرا شخص جو شکل و صورت سے برما سے تعلق رکھتا تھا، اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے کیے ہوئے کمرے میں آہستہ آہستہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتا جاتا تھا۔ اے خانہ ہمہ آفتاب است، نواب اقبال جنگ نے اپنے دل میں کہا، یہاں تو جس کو دیکھیے ایک خطرے کی جھنڈی یا ایک پراسرار سوالیہ نشان ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی وقت جب مکان میں 3 مہمان اور داخل ہوئے تو نواب اقبال جنگ کے خیال کی مزید تصدیق ہو گئی۔ ان میں سے ایک شخص چینی نسل سے معلوم ہوتا تھا، جس کی لکیر کی طرح پتلی آنکھیں ایک سرد مہر اور بے رحم فطرت کی آئینہ دار تھیں۔ دوسرا شخص اینگلو انڈین تھا، جس کا صرف ایک ہاتھ یعنی داہنا ہاتھ غائب تھا۔ تیسرا نیا مہمان ایک دراز قامت دبلی پتلی عورت تھی، جس کی ابروئیں ناک کے اوپر ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ تومان نے ان تینوں نوداروں کا استقبال اس طرح کیا کہ گویا میزبان خود ہی تھا، لیکن جب دراز قامت عورت سلیمان کی طرف بڑھی تو سلیمان فوراً ہی اقبال جنگ کو چھوڑ کر عورت کی طرف چل دیا۔ تجربہ کار نواب نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ سلیمان کی اس حرکت کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کہ اقبال جنگ ان دونوں کی باتیں نہ سن سکے،
لیکن سلیمان کی یہ احتیاط کچھ مفید ثابت نہ ہوئی، کیونکہ وہ اس دراز قامت بنگالی عورت کو سن چکا تھا، جس نے اس قدر بلند آواز میں سلیمان کو مخاطب کیا کہ اقبال جنگ اس کے الفاظ صاف صاف سن سکتا تھا۔ کہیے مسٹر سلیمان، آج رات تو ستاروں کا پیغام جاننے کے لیے ہم سب کو ہی کافی مشتاق ہونا چاہیے۔ وہ بولی، آج تو آپ کے پیدائشی ستاروں کا اجتماع ہے اور اس سے بڑی تو کام کی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ان الفاظ کو سن کر نواب چونک پڑا اور اپنے دل میں بولا، بالکل ٹھیک، اب میری سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ اس جلسے کا کیا مطلب ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی اقبال جنگ کے دل میں سلیمان کی اس پارٹی کے لیے اور بھی زیادہ ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اور اپنے قیاس کی تصدیق کرنے کے لیے وہ ایک ہاتھ والے اینگلو انڈین کی طرف متوجہ ہوا، لیکن سلیمان نے فوراً ہی نواب کے ارادے کو بھانپ لیا اور عجلت سے بنگالی عورت کو چھوڑ کر وہ اقبال جنگ کی راہ میں حائل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں دوست، اقبال جنگ نے اپنے دل میں کہا، تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس عجیب و غریب جلسے سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے سے مجھے روک دو، یہی مقصد ہے نا؟ خیر کوئی بات نہیں، میں ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک شیریں آواز میں سلیمان سے مخاطب ہوا، سلیمان، تم علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہو یا علم فلکیات سے؟ تم جانتے ہی ہوگے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، مجھے صرف فلکیات سے دلچسپی ہے، سلیمان نے کچھ سٹپٹا کر اپنی ناک کو سہلاتے ہوئے کہا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیوں نہ قہوہ کی ایک پیالی؟ شکریہ، اس وقت قہوہ رہنے ہی دو تو اچھا ہے، پھر کبھی صحیح، اقبال جنگ نے کہا۔ اور یہ دیکھ کر اس کے الفاظ کو سنتے ہی تومان اور سلیمان نے آپس میں ایک معنی خیز نظر کا تبادلہ کیا۔ بوڑھے نواب نے زبردستی اپنی مسکراہٹ کو چھپا لیا۔ بڑا اچھا ہوتا کہ یہ ایک معمولی جلسہ ہی ہوتا، سلیمان نے ایک مختصر سکوت کے بعد کسی قدر پریشانی سے کہا۔ اس صورت میں آپ سے درخواست کرتا کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آج رات ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے حساب کتاب کا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور چونکہ آپ اور اسد اس سوسائٹی کے ممبر نہیں ہیں، اس لیے… بالکل ٹھیک میرے دوست، مجھے تمہارے خیال سے پورا اتفاق ہے، نواب اقبال جنگ نے خوش اخلاقی سے کہا، لیکن اپنے دل میں اس نے سوچا، بڑے چالاک بنتے ہو تم سلیمان، مجھے ایک ہی چال میں مات کرنا چاہتے ہو، لیکن اطمینان رکھو میں اتنی آسانی سے مات کھانے والا نہیں۔ جو کچھ معلوم کرنے آیا ہوں وہ معلوم کیے بغیر ہی چلا جاؤں تو لعنت ہے مجھ پر۔ اور اس کے بعد اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے سلیمان سے کہا، میں تو اب تک کبھی کا جا چکا ہوتا دوست، لیکن اسد اس سبز پوش لڑکی میں اس قدر گہری دلچسپی لے رہا ہے کہ جتنی دیر تک بھی ممکن ہو میں اس کو دلچسپی سے محروم کر دینا نہیں چاہتا۔ محترم دوست، سلیمان نے احتجاج کیا، مجھے بڑی اذیت اور شرمندگی کے ساتھ آپ کو مجبوراً رخصت کرنا پڑے گا۔ اسی وقت اچانک دو مہمان اور آن پہنچے۔ ان میں سے ایک موٹا سکھ تھا جو گلابی رنگ کی پگڑی باندھے ہوئے تھا اور تومان سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک سرخ چہرے والا شخص تھا جس کا اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر سلیمان ایک بار پھر عجلت سے آگے بڑھ گیا۔